السلام علیکم دوستو، آزادی ٹی وی سے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ تو افغانستان میں طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، اسی سلسلے میں آج تھوڑی سی بات چیت کریں گے، اپنا نظریہ آپ کے ساتھ بانٹیں گے اور جو ہمارے پاس خبر ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ افغانستان میں طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، پورا افغانستان طالبان کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ پوری دنیا کا یہ ماننا تھا کہ خاص کر امریکہ اور بھارت کا کہ ہم نے افغانستان آرمی کو ٹریننگ دی ہے اور افغانستان آرمی کے پاس تقریباً 3,85,000 کے قریب فوج ہے، جو طالبان سے بہت زیادہ ہے، جن کے پاس اسلحہ ہے، ایئر فورس ہے اور جدید ٹیکنالوجی موجود ہے۔ یہ طالبان کو فنا کر کے رکھ دے گی، طالبان کے پرخچے اڑا دے گی۔ اور ان کا غرور یہ بھی تھا کہ جدید ہونے کے ساتھ ساتھ مقابلے میں طالبان کی تعداد صرف 75,000 ہے، جو صرف زمینی لڑائی لڑنے کی سکت رکھتی ہے۔ اور طالبان ان سب کے بعد بھی اگر کوئی معجزہ ہوتا ہے کہ افغانستان پر طالبان قبضہ کریں تو ان کو تقریباً 4 ماہ کا وقت درکار ہوگا، لیکن افغانستان میں طالبان نے صرف 10 سے 15 دن میں قبضہ کر لیا، جس سے دنیا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اور بعد میں ان کا بلیم گیم شروع ہو گیا۔ امریکہ اشرف غنی کو ذمہ دار ٹھہرانے لگا اور بھارت اپنے والد صاحب پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانے لگا۔ طالبان سے جو دنیا نے امیدیں لگا رکھی تھی، طالبان بھی ان امیدوں پہ پورا نہیں اتر رہے۔ طالبان سے دنیا توقع کر رہی تھی کہ طالبان افغانستان پر قبضہ کرتے ساتھ ہی ان کے خلاف لڑنے والے لوگوں کو سر قلم کر دیں گے، جبکہ طالبان نے افغانستان میں عام معافی کا اعلان کر دیا۔ لوگ توقع کرتے تھے طالبان عورتوں کو پردہ کروائیں گے اور گھروں میں قید کر دیں گے، لیکن طالبان نے خود تمام خواتین سے درخواست کی جو جس شعبے میں کام کر رہی ہیں وہ نکلیں، اپنے کام سر انجام دیں اور طالبان ان کو تحفظ فراہم کریں گے۔ طلوع ٹی وی لیڈیز نیوز کاسٹر اور رپورٹرز اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتی رہیں اور طالبان کا بھی انٹرویو انہوں نے کیا۔ طلوع ٹی وی جن کے مالک جن کا طالبان کے آنے سے پہلے یہ کہنا تھا کہ شاید طالبان آئیں تو ان کا چینل بند ہو جائے گا، اور اب انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر بیان دیا کہ طالبان ان کو پوری آزادی کے ساتھ کام کرنے کا کہا ہے اور تحفظ کی بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ جس کے بعد وہ ان کا پورا عملہ جس میں تمام مرد اور خواتین شامل ہیں واپس اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ دنیا کا ماننا تھا طالبان آئیں گے تو آزادی رائے ختم ہو جائے گی، جو طالبان کے خلاف بات کرے گا قتل کر دیا جائے گا، لیکن طالبان نے اس کے برعکس تمام لوگوں کو اعلانیہ کہا کہ آپ تنقید کا حق رکھتے ہیں، آپ سوال بھی اٹھا سکتے ہیں اور احتجاج کا بھی حق رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں عورتوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور طالبان نے خود ان کو سیکورٹی فراہم کی اور ان کے مطالبات کو عزت دیتے ہوئے انہوں نے عورتوں کو حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ دنیا خیال کرتی تھی کہ طالبان جسے چاہیں گے حکومت سے نوازیں گے، لیکن طالبان نے اس کے برعکس افغانستان میں رہنے والے تمام لوگوں کو حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی اور جو سابقہ پارٹیز ہیں ان کے لیے بھی مذاکرات کے دروازے کھول دی اور ان کو بھی دعوت دی کہ وہ بھی افغانستان میں طالبان کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں اور ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیں۔ جو بھی طالبان کے گروپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یا نہیں جڑا ہوا وہ حکومت کا حصہ بن سکتا ہے، وہ آئے آ کے ان کے ساتھ جڑے، ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرے تو وہ حکومت کا حصہ بن سکتا ہے۔ تمام گورنمنٹ اہلکاروں اور افسران جو طالبان سے ڈر رہے تھے، امریکہ ان کو چھوڑ کے بھاگ گیا، اب ان کا کیا ہوگا؟ طالبان نے سب کو اپنے فرائض جاری رکھتے ہوئے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دینے کا کہا اور کرپشن، بدعنوانی اور کسی بھی قسم کا عام شہری پر عہدے کا رعب جمانے سے باز رہنے کا کہا ہے، اور تنخواہیں بھی اسی طرح جس طرح پہلے سے مل رہی تھیں ملتی رہنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اور اس کے بعد ٹریفک پولیس، میڈیکل عملہ تمام کی واپسی بحالی ہونے شروع ہو گیا، اور جس شعبے میں عورتیں تھیں انہوں نے بھی اپنے فرائض پر واپس پہنچ کر اپنے فرائض ادا کرنے لگ گئیں۔ دنیا کا خیال تھا طالبان جنگ بڑے خون خرابے کے ساتھ جیتیں گے اور بعد میں خون خرابہ جاری رہے گا، لیکن دنیا نے دیکھا بغیر خون بہائے طالبان نے نہ صرف افغانستان فتح کیا بلکہ لوگوں کو عام معافی کا بھی اعلان کیا۔ اور اس کے برعکس امریکہ جو امن کا ٹھیکیدار بنتا ہے، اس نے اپنے حامیوں پر کابل ایئرپورٹ پر گولیاں چلا دیں، جس کے نتیجے میں 15 کے قریب لوگ مارے گئے، کچھ گولیوں سے مارے گئے، کچھ بیچارے جو امریکہ بھاگ رہا تھا اور ان کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، اور امریکہ انہیں ساتھ نہیں لے کے گیا، اور وہ جہازوں کے ساتھ لٹک، کوئی ٹائروں کے ساتھ لٹک گیا، کوئی ونگز کے ساتھ لٹک گیا، تو بیٹھ کے وہ چل پڑے اور جیسے ہی اونچائی پہ جہاز پہنچا اور وہ گر کر جاں بحق ہو گئے۔ اس کے بعد بھی انڈیا سے کافی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ طالبان کے خلاف حقیقت جس کے الٹ ہے، جبکہ انڈیا کا کہنا ہے جو میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے حقیقت اس کے الٹ ہے۔ وہ مطابق انڈیا کے افغانستان میں طالبان کی حکومت آتے ہی طالبان نے سکھوں پر، ہندوؤں پر عذاب نازل کر دیے ہیں اور خواتین کو اغوا کرنا شروع کر دیا ہے مجاہدین سے شادیاں کرنے کے لیے، اور لڑکوں کو بھی
اغوا کرنا شروع کر دیا مجاہدین بنانے کے لیے. کافی سارے لوگوں کا مارا جا رہا ہے اور سرعام سزائیں دی جا رہی ہیں. جبکہ میڈیا کی طرف سے ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں طالبان نے ہندوؤں اور سکھوں کو افغانستان نہ چھوڑ کر جانے کی درخواست کی ہے اور ان کی سیکیورٹی بھی لگا دی اور ان کو پوری آزادی سے ان کی عبادت کرنے اور عبادت گاہوں میں جانے کی بھی اجازت ہوگی اور طالبان کی طرف سے کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا اور طالبان پریشان کرنے والوں کے خلاف ان کے لیے کھڑے رہیں گے. 2020 میں سکھوں پر ہونے والے حملے کا الزام بھی افغان طالبان پر لگایا جاتا ہے. 2020 میں سکھوں پر ہونے والے حملے کا الزام بھی طالبان پر لگایا جاتا ہے لیکن طالبان 2020 سے لے کر اب تک اس بات کو جھوٹ قرار دیتے ہیں اور گردوارے میں حملے میں طالبان شامل تھے. طالبان یہ بھی کہتا ہے کہ ہم جب باقی کوئی بھی عملہ یا معاملہ جو ہم سے جڑا ہے ہمت رکھتے ہیں کہ مانیں تو اگر گردوارے پہ حملہ ہم نے کیا ہوتا تو ہم کیوں نہ مانیں. یہ ہم پر الزام لگایا جاتا اور اس حملے کا مقصد طالبان کو بدنام کرنا تھا کہ اگر طالبان کی حکومت آتی ہے یا طالبان آتے ہیں تو مائنورٹیز محفوظ نہیں ہیں. دنیا کو وہ وقت یاد رکھنا چاہیے جب امریکہ افغانستان میں آیا تھا. کس طرح افغانستان کے اوپر آگ کی بارش کی گئی تھی, افغانستان کو اڑا کر رکھ دیا گیا تھا. جبکہ اس کے برعکس طالبان نے افغانستان کو واپس لیا تو ایسا نہیں ہوا. طالبان نے بہت اچھا رویہ اختیار کرتے ہوئے جہاں بات کر کے مسئلہ حل ہوتا تھا وہاں پر بات کر کے مسئلہ حل کیا اور جہاں آنکھ دکھانی پڑتی تھی وہاں آنکھ دکھا کر مسئلہ حل کیا. اور یہ تو دنیا کا اصول ہے, جب مسئلہ جدھر سے آپ حاغبے ہوں اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور آنکھ دکھانی پڑے تو ہر بندہ آنکھ دکھا کر اپنا مسئلہ حل کراتا ہے. یہ کوئی طالبان نے علیحدہ نہیں کیا کہ طالبان نے کر دیا تو یہ دہشت گردی ہوگی. اب جب امریکہ کی ناکامی پوری دنیا نے دیکھی تو اب امریکی اخبار خود بھی امریکہ کو لتاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, ایجنسیاں پینٹاگون وغیرہ ساری جھوٹی خبریں پھیلا کے افغانستان میں افغانی لوگوں پر ظلم کر رہے تھے, امریکہ کی عوام کا ٹیکس کا دیا ہوا پیسہ ضائع کر رہے تھے. اور آج بھی افغانستان انہی لوگوں کے ہاتھوں میں واپس چلا گیا ہے جہاں پہ امریکہ 20 سال تک بیٹھا رہا اور اپنے فتح کے جھنڈے گاڑنے کے بیانات دیتا رہا ہے. جس کو امریکہ مارنے گیا تھا اور ساتھ انہی لوگوں نے بغیر خون خرابہ کیے سیاست سے ہر چیز کو حل کیا ہے اور جو لوگ ان کے خلاف استعمال ہوئے تھے ان کو بھی معاف کیا ہے. امریکہ کا غرور جو وہ کر رہا تھا, طالبان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ افغانستان آرمی کے سامنے ٹک سکے. انڈیا جو جھوٹا پروپیگنڈا چلا رہا تھا, طالبان گہار لگا رہا ہے. یہ انڈیا کا ایک نیوز چینل ہے TV9 کر کے, وہ افغانستان پہ قبضہ کرنے سے پہلے یہ خبریں چلا رہا تھا. آج تو انہوں نے ڈیلیٹ کی ہوئی ہیں, ادروائز میں کلپ لازمی ڈالتا. افغانستان امن کی گہار لگا رہا ہے, افغانستان مار پڑنے سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہے, افغانستان پناہ مانگ رہا ہے, اس طرح کی چولیں مار رہے تھے. تو جو ان کی شروع سے اوقات رہی ہے کہ اس طرح کی بکواس کر دو, کل کو جو ہوگا دیکھا جائے گا, بعد میں منہ کی کھانی پڑ جاتی ہے. تو وہ بھی پہلے جھوٹا پروپیگنڈا چلا رہے تھے اور ان سب نے دیکھا کہ آج ٹوٹی چپلیں پہنے ہوئے طالبان $800 بلین پر پلنے والی آرمی ان کی منتیں کر رہی تھی, گہار لگا رہی تھی کہ ہمیں نہ مارا جائے اور ہمیں یہاں سے جانے دیا جائے. جنہوں نے پاؤں میں ٹوٹی چپلیں پہنی ہوئی ہیں ان سے منتیں کر رہی تھیں. یہ تھی ان کے ایمان کی طاقت. طالبان نے جب پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا, اس دوران کوئی مارکیٹ, سونار کی دکان, کوئی بینک یا منی ایکسچینج اور کسی بھی شہری کا ایک دھیلا بھی نہیں لوٹا گیا اور نہ کسی بہن بیٹی پر فاتح فوج کے سپاہی نے بری نگاہ ڈالی. افغانستان میں کروڑوں کی آبادی ہوتے ہوئے بھی 1 منٹ کے لیے لاقانونیت نہیں ہوئی اور آرام سے افغانستان کو فتح کر لیا گیا. اینڈ میں صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے. ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے. اجازت چاہیں گے اپنا اور آزادی نیوز چینل کا خیال رکھیں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر آپ کسی بات سے متفق ہیں وہ بتائیں, اگر آپ کسی بات سے متفق نہیں ہیں کمنٹ کریں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو اپنا جواب دینے کی. یہ ہماری رائے تھی. ہر ایک کا ضروری نہیں ہے کہ ہماری رائے کے ساتھ متفق ہو, ہر ایک انسان کی اپنی علیحدہ سے رائے ہے. ابھی کے لیے السلام علیکم, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.